السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹوین فلیم جرنی اور پاسٹ لائفز کا آپس میں کیا لنک ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ تو یہاں سوال یہ ہے کیا اسلام میں پاسٹ لائفز کا کنسیپٹ ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں واضح طور پر ہمیں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ پاسٹ لائفز ہوتی ہیں، لیکن آپ سب نے جامعہ ترمذی، مسلم البخاری یا کہیں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب شب معراج یا شب برات جیسی مبارک راتیں ہوں گی، اس رات آپ اللہ کی عبادت کریں گے، نوافل ادا کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے تو آپ لوگوں کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ ایک انسان جس کی عمر ہی 40 سے 50 سال کے بیچ میں ہے تو اس کے 80 برس کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو یہاں یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاسٹ لائفز کا کنسیپٹ ہوتا ہے، لیکن سب کو پاسٹ لائفز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ وہ لوگ جو ٹوین فلیم جرنی میں ہیں یا کسی اور سول اویکننگ جرنی میں موجود ہیں، صرف ان کو ہی پاسٹ لائفز کی انفارمیشن دی جاتی ہے۔ یہاں پہلے آپ سب ایک بات سمجھ لیں کہ ارتھ ایک پلینٹ جو ایک سکول ہے ہمارے لیے، یہاں پر سولز آتی ہیں لرننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے آتی ہیں اور سیکھ کر واپس چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہم کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہمارا طے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے سال یہاں پہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ہمارا گڈ بائے ہے۔ اسی طرح ہم جب ارتھ پلینٹ پہ آتے ہیں تو یہ پہلے ہی پلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے ارتھ پر اتنے سالوں تک رہنا ہے، اس کے بعد ہم نے واپس آ جانا ہے وہاں سے۔ اور جنت ہمیں ایسے نہیں ملتی، جنت ہمیں تب ملتی ہے جب ہمارے تمام گناہوں کی ہم نے سزا کاٹ لی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، ویسے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس طرح جب تک گناہوں کی ہمیں معافی نہیں مل جاتی، ہم گناہوں کی سزا کاٹ نہیں لیتے، ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اور بے شک جنت ہی ہماری ابدی جگہ ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں پر بھی ہر کسی نے نہیں جانا، صرف نیک لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ چلیں اب ہم ٹوین فلیم جرنی کی طرف آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب ہماری 1 کوارٹر آف اویکننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہماری سول ایمرجنس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارا 2nd کوارٹر آف سول اویکننگ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمیں پاسٹ لائف ریگریشن شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ ڈریمز کے تھرو شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو گارڈین اینجلز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے ڈریمز آپ کو شو کروائیں گے جس میں آپ بہت سی جگہیں ایسی دیکھیں گے جس میں جو آپ نے یہاں تو دیکھی نہیں ہوگی، لیکن آپ وہاں خود کو موجود پائیں گے، یعنی آپ وہاں اپنی زندگی دیکھیں گے۔ پاسٹ لائف ریگریشن کے لیے آپ نے کسی بھی تھیراپی کو یوز نہیں کرنا۔ پاسٹ لائف ریگریشن ہر ٹوین کی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ریڈی ہو جاتا ہے اس بات کے لیے کہ اب وہ اس کو پاسٹ لائف کے بارے میں بتایا جائے، اور آپ کو خود یہ نہیں پتا کہ اب ریڈی ہیں کہ نہیں۔ یعنی پاسٹ لائف ریگریشن کے لیے آپ نے کسی بھی تھیراپی کو یوز نہیں کرنا۔ جو آپ کے گارڈین اینجلز ہیں وہ خود ہی جب آپ ریڈی ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس پرسن کی آپ 2nd کوارٹر اویکننگ کمپلیٹ ہوگی، اب اس کی پاسٹ لائف ریگریشن کروانی ہے، تو وہ خود ہی کروائیں گے ڈریمز کے تھرو۔ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑنا۔ تو جب پاسٹ لائف ریگریشن ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وونڈس بتائے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہوگا پاسٹ لائف میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ کے اندر یہ وونڈس ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس وونڈس کو ہیل کرنا ہے۔ اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ اب وہاں یہ غلط ہوا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ کو تو یہاں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے دل میں سوچ کر ان لوگوں کو معاف کر دینا ہے جنہوں نے تب آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، اور اس طرح آپ نے اپنی وونڈ کی ہیلنگ کا پروسیس شروع کرنا ہے خود۔ اور ہمارے وونڈس کی ہیلنگ سٹارٹ ہی تب ہوتی ہے جب ہم ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہوتا ہے، کیونکہ سزا دینے والی تو رب کی ذات ہے، وہ خود ہی ان کو سزا دیں گے، آپ نے بس ان کو معاف کر دینا ہے۔ آپ نے جتنے بھی ٹوینز ہوتے ہیں وہ اکثر یہ ڈریمز دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کلاس روم میں بیٹھے ہیں، کسی یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ٹیچر گائیڈ کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، تو وہاں آپ جو ٹیچرز دیکھتے ہیں وہ اصل میں وہ ٹیچر ہی ہمارے گارڈین اینجلز ہوتے ہیں۔ تو یہاں گارڈین اینجلز ہماری بہت ہیلپ کرتے ہیں، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کیا کریں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ٹوین فلیم جرنی ایسی جرنی ہے جہاں ہم ہر مومنٹ میں گیو اپ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارا ٹوین ہم سے بات نہیں کرتا، ہم سے صحیح سے رابطہ نہیں کر رہا، اگنور کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گیو اپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ نے جو ہمارے لیے گارڈین اینجلس کو جو اسائن کیے ہیں وہ ہی ہماری بہت ہیلپ کرتے ہیں، ہمیں گیو اپ نہیں کرنے دیتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں چلانا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب کسی چیز کی ہمیں سمجھ